السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی۔ تبلیغی جماعت والے اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ تبلیغ میں نکلنا ضروری ہے، بسا اوقات فرض بھی بتایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں علماء کرام اور مفتیان اعظام؟ چنانچہ کسی نے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ پوچھا ہے۔ سوال: میں نے سنا ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ دعوت کا کام فرض ہے یا سنت ہے، یا نفل ہے یا واجب ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اگر امت سے فرض چھوٹ رہا ہو تو فرض، واجب چھوٹ رہا ہو تو واجب، سنت چھوٹ رہی ہو تو سنت۔ آج ہمارا جو حال ہے، ہمیں معلوم ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ یہ بات اگر مولانا الیاس صاحب نے بھی کہی تو امت کے اس حال کو دیکھتے ہوئے علماء دین کو اس کے واجب یا فرض ہونے کا فتویٰ دینا چاہیے، جبکہ آپ کے ایک فتویٰ میں ID نمبر 390-1436 کے مطابق تبلیغ دین کا کام فرض علی الکفایہ ہے۔ جہاں جتنی ضرورت ہو اسی قدر اس کی اہمیت ہوگی، اور جس میں جیسی اہلیت ہوگی اس کے حق میں اسی قدر ذمہ داری ہوگی۔ قرآن کریم میں اس امت کی تعریف کی وجہ حج کرنے پر نہیں، روزے رکھنے پر نہیں، نماز پڑھنے پر نہیں، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر آئی ہے۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ یہاں پر فرض کفایہ سے کیا مراد ہے؟ اگر کام فرض کفایہ ہوگا، دین امت میں کیسے پھیلے گا؟ اگر گھر میں شوہر کے علاوہ کوئی اور محرم مرد بیوی بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا اور ان کی باہری ضروریات پوری کرنے والا نہیں ہے، اور بیوی ذہنی مریضہ ہے اور گھر میں جوان بیٹی بھی ہے، تو صورت مسئولہ میں شوہر کا بیوی بچوں کو یوں ہی چھوڑ کر تبلیغی جماعت میں نکلنا درست نہیں۔ اسے اپنی بستی میں رہ کر دین سیکھنے اور سکھانے کی محنت میں لگنا چاہیے۔ مروجہ تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستگی فرض و واجب نہیں، نیز مقصود بالذات بھی نہیں۔ اصل چیز خود دیندار بننا اور دوسروں کو دیندار بنانے کی کوشش کرنا ہے، خواہ کسی طریقے سے ہو۔ یہ فتویٰ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دین میں دعوت کی اتنی محنت نہیں جتنی بالخصوص آج کے دور میں ہونی چاہیے تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کی بیویاں نہیں تھیں؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کا دل نہیں تھا؟ پھر وہ کیوں یہ سب چھوڑ کر دین کی محنت کے لیے نکلے؟ ان کی تو واپسی بھی نہیں ہوئی، جہاں گئے وہیں قبریں بن گئیں۔ ہم نے اکابرین سے یہی سنا ہے کہ ہمارے لیے صحابہ کی زندگی نمونہ ہے۔ اگر صحابہ بھی اس کو فرض کفایہ سمجھ لیتے تو کیا دین ہم تک آج پہنچتا؟ اگر ہر کوئی یہی کہے گا کہ میری بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، تو پھر میرا دین۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی تفسیر یہی ہے کہ پہلے اللہ، پھر رسول، پھر کوئی۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کو گستاخی نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی بخش جواب دیں گے اور اس کام کو فرض عین قرار دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے اور قیامت تک دارالعلوم دیوبند کو دین کی خدمت کے لیے قبول کرے، اور آپ بزرگوں کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر رہے، آمین۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے جواب دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آج کے دور میں بھی اس کی ضرورت مسلم ہے، اور ہر شخص کو اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے یہ فریضہ انجام دینا چاہیے، اور اسے فرض کفایہ سمجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے۔ فرض عین قرار دینے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے، جو موجود نہیں۔ ہم نے سابقہ فتوے میں فرض کفایہ والی بات اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے، بلکہ فتاوی محمودیہ سے نقل کی ہے۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک استفتاء کیا گیا کہ تبلیغ دین اس زمانے میں واجب ہے یا کچھ اور، تو حضرت نے جواباً تحریر فرمایا کہ تبلیغ دین ہر زمانے میں فرض ہے، اس زمانے میں بھی فرض ہے، لیکن فرض علی الکفایہ ہے۔ جہاں جتنی ضرورت ہو اسی قدر اس کی اہمیت ہوگی، اور جس میں جیسی اہلیت ہو اس کے حق میں اسی قدر ذمہ داری ہوگی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صراحت قرآن کریم میں ہے۔ سب سے بڑا معروف ایمان ہے اور سب سے بڑا منکر کفر ہے۔ ہر مومن اپنی اپنی حیثیت کے موافق مکلف ہے کہ خدائے پاک کے نازل فرمائے ہوئے دین کو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے موافق پہنچاتا رہے۔ آپ نے حضرت مولانا الیاس صاحب کے متعلق جو بات نقل کی ہے، اس کا حوالہ کیا ہے؟
کہاں سے اسے لکھا ہے، واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، تبلیغی جماعت کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی اہم ویڈیو آپ تک پہنچے۔ پھر ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔